السلام علیکم ویورز، دس از شان علی رحمان۔ دوستوں، آج میں آپ کو پنجاب کی وہ واحد پہاڑی بتاؤں گا جس کے اوپر برف باری ہوتی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جس ٹریک پہ میں جا رہا ہوں، یہ جو آپ کو بڑا خوبصورت روڈ نظر آ رہا ہے، یہ جناب قدیم زمانے سے ہے، اور یہ پرانا رستہ تھا اسلام آباد راولپنڈی چکوال کے لیے۔ جب موٹر وے نہیں تھی تب کیا ہوتا تھا کہ لاہور سے پہلے چنیوٹ آنا پڑتا تھا، اور پھر چنیوٹ سے سرگودا، سرگودا سے خوشاب، اور پھر خوشاب سے آگے اس پہاڑی سے گزرنا پڑتا تھا، جو کہ بہت ڈینجرس تھی۔ اس کی چڑھائی اور اس کی اترائی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ یہاں پہ بہت سارے حادثات ہوتے تھے۔ بہت مشہور ہے، کٹھے کی پہاڑی سے کہا جاتا ہے، اور یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ معدنیات کے لحاظ سے بھی کافی مالا مال ہے۔ یہاں پہ بہت ساری قدرتی جھیلیں ہیں اور ان کا پانی بھی کھارا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ معدنیات میں چونا، نمک اور کافی ساری ایسی چیزیں، سیمنٹ وغیرہ یہاں سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی جانور یہاں پہ پائے جاتے ہیں، جن میں چیتا، خرگوش، تتر وغیرہ بھی یہاں پہ ہے۔ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2001-2 کی بات ہے۔ تب میرے جو والد محترم تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آج سے انہوں نے 15 سال پہلے، یعنی کہ آج سے 35-40 سال پہلے، یعنی کہ یہ 85 کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک شیرنی اور اس کے 2 بچے تھے ساتھ میں، اور وہ اس سڑک سے جو ہے وہ گزر رہے تھے، اور وہ نیچے پہاڑوں میں چلے گئے تھے۔ یعنی کہ 35-40 سال پہلے یہ کافی ویرانے والی جگہ تھی، کیونکہ اوپر ساری چڑھائی ہے، یہاں سے کلر کہار، اور پھر آگے سارا راولپنڈی اسلام آباد کا ایریا ہے، چکوال کا میدانی علاقہ ہے سارا، تو یہاں پہ کافی سارے جانور جو تھے وہ پائے جاتے تھے۔ اب کا نہیں پتہ۔ اور اس کے علاوہ بڑا خوبصورت منظر ہے یہ۔ میری خواہش تھی کہ میں یہاں سے گزروں، اور اب تو موٹر وے بن گئی ہے، بس کچھ گاڑیاں ہیں یا کچھ چیزیں ہیں جو یہاں سے اس وجہ سے گزرتی ہیں، یا علاقہ مکین ہے یہاں کے، یا یہاں پہ رستے میں 2 دربار آتے ہیں، جھامرا شریف ہے، اس کے علاوہ اپنا پیر دا خارا جسے کہا جاتا ہے وہ ہے، اور لیکن وہ لوگ موٹر وے سے بھی آ جاتے ہیں، ادھر سے بھی لوگ جاتے ہیں، تو جہاں سے جس کو آسانی لگتی ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور میں نے اس سفر کو بڑا انجوائے کیا ہے۔ رستے میں بہت سارے پوائنٹ تھے رکنے کے لیے، لیکن میں رک نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم کافی شارٹ تھا۔ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ جب ہم یہ دیکھیں، یہ کٹھے کی چڑھائی ہے، جب یہ مڑیں گے تو وہ سامنے دیکھیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے میرے رائٹ سائڈ پہ، یہ شیشہ ہے۔ یہاں سے ہم دوسری طرف سے گاڑیاں اترتی، کیونکہ 1 وے ٹریک ہے، یہ 2 وے نہیں ہے، تو یہ اتنی ہی چڑھائی ہے جتنی ہماری کلر کہار کی چڑھائی ہے، لیکن وہ ذرا بڑا خوبصورت ٹریک ہے، کارپیٹ سڑک ہے، اور یہ پہلے وقتوں کی سڑک ہے۔ پہلے وقتوں میں یہاں سے گھوڑوں کے ساتھ، خچروں کے ساتھ سفر کیا جاتا تھا۔ یہ قدیم رستہ ہے، محمود غزنوی کے دور کا رستہ ہے یہ، اور بلکہ اس سے بھی قدیم ہے۔ اور یہ رستے پھر بعد میں انگریز نے ڈیولپ کیے، اور برٹش ٹائم میں ان کو تھوڑا سا ڈیولپ کیا گیا، سڑکیں بنائی گئیں، اور یہاں پہ جو قدیم جو رستہ تھا اسلام آباد کے لیے، یہ کافی طویل رستہ تھا۔ چکوال اور باقی بھی جتنے گردنوا اور پھر آگے جو ہم کشمیر کی طرف نکلتے تھے، وہ یہی رستہ استعمال ہوتا تھا۔ تو اس کے علاوہ آگے بھی جو کچھ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کافی ہمیں رات ہو گئی تھی دربار پہ جاتے ہوئے، اور میں آپ کو وہ سین اور وہ منظر نہیں دکھا سکا، اور یہ بھی بڑا مشکل تھا، یہاں پہ گاڑی چلانا بڑا مشکل ہے۔ یہ اچھی خاصی زمین جو ہے وہ اس کی سطح سے کافی اوپر ہے، یہ سطح سمندر سے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ساری گھومنے کے لیے جگہیں ہیں۔ اگر آپ کبھی بھی یہاں کا پروگرام بنائے، کیمپنگ کے لیے آنا چاہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، لیکن دن کے ٹائم میں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس ہے، مندر ہیں، خوشاب کی جو گردنوا جتنی جگہ ہیں وہاں پہ کافی سارے تاریخی مقامات ہیں، آپ یہاں گھوم سکتے ہیں، جھیلیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پنجاب کا واحد یہ علاقہ ہے جہاں پہ برف باری بھی وادی سونس کیسر میں ہو جاتی ہے، اور تقریباً میرا خیال ہے پاکستان آرمی نے وہاں پہ اپنا ایک بیس بھی بنایا ہوا ہے، جس کے اوپر ریڈار بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک جھیل بھی ہے وہاں پہ، اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ برف باری بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ رات کے وقت یہ جو پہاڑی راستہ ہے یہ بہت خطرناک ہے،
تو احتیاط کیجیے گا جب بھی آپ آئیں، دن کے ٹائم یہاں پہ آئیں، اور جب بھی آپ آئیں آپ کی گاڑی جو ہے وہ اس پاور میں ہو، اس کے ٹائر اچھے ہوں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دن کے وقت سفر کیجیے گا، رات کے وقت آپ بالکل بھی مت آئیے گا۔ اگر آپ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو پھر آپ آ جائیں، لیکن اگر آپ بالکل پورے ڈرائیور ہیں اور آپ پہاڑی علاقوں میں آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر آپ اس طرف سے مت آئیے گا۔ اور یہاں پہ محمود غزنوی سے بھی پہلے کے جو لوگ آباد ہیں، جو قبیلہ آباد تھا وہ عوان فیملی تھی، عوان خاندان کے لوگ ابھی بھی یہاں پہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ قبیلہ ہے جو مسلمان ہی تھا، مائیگریٹ ہو کے یہ لوگ نہیں آئے، مقامی لوگ تھے یہاں کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برٹش ٹائم میں سب سے زیادہ جو فوجی بھرتی کیے گئے تھے جنگ عظیم میں، جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی اور جو دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، اس میں سب سے زیادہ لوگ جو تھے برٹش آرمی میں وہ یہاں کے لوگ تھے، اور ان کو بڑے اچھے عہدوں پہ، اور سپاہی تو مطلب تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر چوتھے گھر کے لوگ تھے۔ اور ابھی بھی ان لوگوں کے یہاں پہ جو خاندان کے باقی لوگ ہیں وہ آباد ہیں اور بہت بہادر ہیں یہاں کے لوگ۔ اور عوان فیملی جو ہے وہ ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہے اپنا اس علاقے میں، کیونکہ عوان فیملی جو ہے ان میں قطب شاہی عوان بھی ہیں جو کہ ہیں تو سید، لیکن وہ خود کو کہلواتے نہیں ہیں کیونکہ وہ مولا علی کے اولاد میں سے ہیں۔ تو کافی بہادر لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں۔ تو میں نے تو بہت انجوائے کی ہے، اور میں ان کے ساتھ بڑا میرا جی پیار ہے، میں یہاں پہ آتا جاتا رہتا ہوں۔ لیکن اس سائڈ پہ میں تقریباً 15-16 سال بعد آیا ہوں، یا 20 سال بعد تقریباً آیا ہوں۔ بہت چھوٹا تھا میں، اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تب اس سڑک پہ بہت رش ہوتا تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کیونکہ میرے والد محترم کا آگے مرشد خانہ ہے جھامبرا شریف، تو میں ان کے ساتھ آیا تھا۔ تو ابھی بھی میں ان کی وش پوری کرنے کے لیے، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں صرف ان کی وش پوری کرنے کے لیے اس درگاہ پہ جا رہا ہوں، کیونکہ میں جب آیا تھا تب بہت چھوٹا تھا۔ اس کے بعد جو سفر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں نے اس سفر کو ایک یادگار بنانے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ اچھا، میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرف تھوڑی توجہ دے، یہاں پہ ریسٹ ہاؤس اور ہوٹلز بننے چاہیے، اور ان جگہوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اور کافی ٹورزم یہاں پہ آ سکتا ہے، اور پکنک پوائنٹ ہونے چاہیے، اس کے علاوہ پولیس اسٹیشن ہونے چاہیے، ہاسپٹل ہونے چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کو ایک تو کاروبار ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاحت میں جو ہے وہ بے پناہ اضافہ ہوگا۔ جتنی ایک قدیم وادی ہے، جتنی یہ خوبصورت ہے، اور دیکھیں کہ سونس کیسر میں جو ہے وہ برف بھی پڑتی ہے، تو میرے خیال سے اگر اس کو یوز کیا جائے تو یہ ایک بڑا ہی سستا اور ایک بڑا ہی معقول سا مطلب یہ ایک ٹور ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ بھی، کہ جب بھی یہاں پہ برف باری ہو نیوز میں آ جائے، یا ان کے جیسے ایک پرائیویٹ یوٹیوب چینل ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے، اور یہاں بھی سیاحت جو ہے وہ کافی زیادہ آئے گی، اس سے بزنس آئے گا، اس سے اس علاقے کی مزید ترقی ہوگی، روڈ مزید اچھے بنیں گے، اور لوگوں کو بھی یہ ہے کہ ایک پر رونق ایریا مل جائے گا۔ اور لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کی جو آپ دیکھیں اس کی ایک نیچرل بیوٹی ہے، یہاں پہ ابھی کوئی بناوٹ نہیں ہے، جیسے ہے بس ٹھیک ہے ویسے ہی چل رہا ہے، ہوا آندھی طوفان بارش جو بھی ہو ایک نیچرل ماحول چل رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ انسانوں کی جو آمد رفت ہے ان پہاڑوں پہ وہ بڑی کم ہے، یا مقامی لوگ کبھی کبھار یا کوئی ہمارے جیسے ان رستوں پہ اب آ جاتے ہیں، کیونکہ 25-30 سال پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ والد صاحب نے یہاں پہ ایک شیرنی اور اس کے بچے بھی دیکھے تھے، کٹھے کی پہاڑی کے اوپر دیکھے تھے۔ پھر تقریباً جب سے موٹر وے بن گئی ہے یہ رستے بالکل ویران اور سنسان ہو گئے ہیں۔ یہ تو ابھی عصر کا ٹائم ہے، اور دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے سورج کا پہاڑوں کے اوپر۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ اکا دکا گاڑیاں کچھ ٹائم کے بعد آتی ہیں، جیسے ہی تھوڑا سا مغرب کا ٹائم ہو جائے گا یہاں پہ آمد و رفت بڑی کم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے رات کے وقت اس سائڈ پہ آپ سفر بالکل بھی مت کیجیے گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو کافی دور دور جو ہے وہ پیٹرول کے اسٹیشن بھی ہیں اور ورک شاپس بھی جو ہیں وہ دور ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو ان پریشانیوں کو جو ہے وہ آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اور آپ کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہے ود فیملی۔ یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ میرے بورڈ لگا ہے، یہ تینوں جھیل جو ہیں اور وہ جو باغ ہے اس طرف رستہ جاتا ہے، اور کلر کہار جو ہے وہ یہاں سے 36 کلومیٹر ہے، لیکن ہم رستے میں ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے، اس ریسٹورنٹ پہ رک کے کھانا کھائیں گے، پھر ہم اپنا جو سفر ہے وہ آگے جاری رکھیں گے اور جھامرہ شریف میں جائیں گے۔ وہاں پہ میرے والد صاحب کے پیر و مرشد ہیں، وہاں پہ میں حاضری دوں گا انشاءاللہ، اور تقریباً میں بھی اس رستے پہ 10-15 سال بعد آیا ہوں، کیونکہ تب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن اب میں جا کے دیکھوں گا کہ وہ جگہ کیسی ہے دکھنے میں، کیونکہ مجھے بھی بالکل بھی صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن میں اس سفر کو بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کو کیمپنگ کا بڑا شوق ہے، یہ جو لاہور یا فیصل آباد سرگودا کے گرد و نواح لوگ رہتے ہیں، اگر وہ ناران کغان یا مری والی سائڈ پہ نہیں جا سکتے تو وہ سردیوں میں اس طرف کا رخ کر لیں، اپنی فرینڈز کے ساتھ ایک اچھی گیدرنگ کر سکتے ہیں، یہاں پہ کیمپنگ کر سکتے ہیں، باربیکیو وغیرہ، فائر بون، جو بھی انجوائمنٹ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں پہ ایزیلی آپ کو چیزیں بھی مل جائیں گی، اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی اس بات کی بڑی خوشی ہوگی کہ سیاحت جو ہے وہ ان علاقوں میں بڑھے گی، تو لوگوں کو خوشی ہوگی، روزگار آئے گا، اور آپ لوگوں کا جو اتنا لمبا اور اتنا بڑا ٹور ہونا ہے وہ بھی چھوٹا ہو جائے گا، اور آپ اپنی فیملی کو ایک سستے پیکیج میں ایک زبردست قسم کا ٹور کروا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برف باری بھی ہوتی ہے، تو سردیوں میں آپ کے لیے یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ لیکن یہ جب ہم آپ کو پتہ ہے کٹھے کی پہاڑی چڑھ رہے تھے، اس طرف لوکیشنز بڑی خوبصورت تھی، اس سے آگے جو ہے وہ جور آباد والی سائڈ پہ وادی سونس کیسر ہے، اور کیونکہ وہ اس سائڈ پہ ہے یہ اس سائڈ پہ ہے، تو بہت آپ انجوائے کریں گے، مجھے یقین ہے۔ جو ٹورسٹ لوگ ہیں، ٹریول جو ہے جن کی زندگی میں شامل ہے اور ٹریول کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، ان کے لیے یہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے، بڑا زبردست یہ ان کے لیے ایک اچھا جو ہے اور سستا ٹور ہے۔ ان علاقوں میں ابھی بھی بہت سادگی کی زندگی پائی جاتی ہے، اور بہت ہی سادہ قسم کے لوگ ہیں، کھانا پینے کی روٹین بڑی سادہ ہے، اور اسپیشلی کھانے بھی بڑے یہاں کے ٹیسٹنگ ہیں، اور یہاں کا پانی بڑا زبردست ہے پینے کے لیے۔ پاکستان میں وہ رجحان بڑا کم ہے میرے خیال سے، جو بھی بزنس مین لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا پلیس ہے، اپنے فارم ہاؤس یہاں پہ بنا سکتے ہیں وہ، جب بھی چھٹیاں ہوں اور اپنی فیملیوں کے ساتھ وہ یہاں آ کے اپنی چھٹیاں گزار سکتے ہیں، شہر سے دور، شور غول سے دور، ان خوبصورت پہاڑوں میں اور اس فریش سی جگہ پہ آپ اپنا بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں، رونقیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دکانیں ہیں، اور بڑی سادگی کی زندگی ہے، اور میں نے یقین مانے اس سفر کو بڑا انجوائے کیا ہے۔ امید کرتا ہوں اگر آپ کبھی اس جگہ سے گزریں یا اس طرح سے آپ کا آنا ہو تو آپ بھی اس سفر کو بہت انجوائے کریں گے۔ یہاں پہ بہت سارے پرانے گھر بھی ہیں، اور ایک جگہ سے میں گزرا تھا لیکن بس وہاں پہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا، وہاں پہ بڑے خوبصورت پرانے وقتوں کے گھر بھی تھے اور مندر بھی تھے، اور بہت مجھے اچھا لگا وہ سین، لیکن میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور میرے ساتھ جو ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو ان چیزوں کا بالکل بھی استعمال کرنا جو ہے وہ نہیں آتا، ورنہ یہ ولاگ جو تھا یہ بڑا زبردست قسم کا بننا تھا۔ آپ دیکھیں، اب جب میں نے یہ چڑھائی اوپر چڑھنی ہے اور آپ دیکھیں کہ
کتنا خوبصورت منظر نظر آئے گا آپ کو، نیچے کا وائٹ پتھر، اور بہت سارے کلر کے پتھر ہیں یہاں پہ، گرے کلر کے، وائٹ کلر کے، ریڈ کلر کے، اور یہ جو علاقہ ہے یہ معدنیات سے بھرا پڑا ہے، بہت ساری معدنیات ہیں یہاں پہ، چونا، گاچی، نمک اور نہ جانے سیمٹ، بہت کچھ ہے یہاں پہ۔ اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہم کسی فارغ دنوں میں یہاں پہ آئیں تو ہم یہاں پہ کافی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، اس علاقے کے بارے میں جان بھی سکتے ہیں، اور یہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ایک اچھی خاصی انفارمیشن مل سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ درگاہ ہے یہاں پہ جھامرہ شریف سے جب میں نکلا تھا، والد صاحب کا جو مرشد خانہ ہے وہاں سے میں نکلا تھا کلر کہار، اور کلر کہار سے للہ، اور پھر للہ سے یہ تقریباً کافی اندر کی طرف ہے، کوئی 15-20 کلومیٹر یا شاید اس سے کم ہوگا۔ تو یہ ان کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے جی، بہت ایک نام میرا خیال ہے کہ ہر لوگ جانتے ہیں، پیر دا کھارا۔ اور یہاں پہ اگر کسی بندے کو کوئی، جیسے کہتے ہیں، کوئی موقع وغیرہ، دل یا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ یہاں پہ آ کے منت مانگے تو اس کی وہ مراد پوری ہوتی ہے، یہ پتھری ہو۔ ویسے یہ ایک حقیقت بات ہے، سچ بات ہے، مجھے نہیں پتہ، بہت سارے لوگ ہیں جو ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتے، تو ایمان تو سب کا اللہ کے اوپر ہے، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جس سے بہت سارے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے، کیونکہ ہر بندے کا ایک اپنا عقیدہ اور ایک اپنا جو ہے وہ زندگی اور جو بھی ہے وہ اپنی مرضی سے گزارتا ہے، لیکن میرے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو بات جائے آئی تھنک وہ مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ لیکن میری دادی ماں نے یہاں پہ آ کے ایک دعا مانگی تھی، تو ان کے پتھری تھی کافی، تو وہ جو تھی وہ دعا کے ذریعے اللہ پاک نے وہ پتھری جو تھی وہ نکل گئی تھی، تو کوئی آپریٹ وغیرہ نہیں ہوا تھا، تو یہ ایک معجزہ تھا۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ لوگ اس بات کو کس طرف لے کے جاتے ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا عقیدہ ایمان ہوتا ہے، تو اللہ سے تو بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ اولیے بھی کوئی چیز ہے۔ السلام علیکم ویور، دس از شان علی رحمان جی۔ اس وقت میں درگاہ پہ پہنچا ہوں اور کافی لمبا سفر تھا، موسم یہاں پہ بڑا خوبصورت ہے۔ اب میں آپ کو دربار کے جو اندرونی حصہ ہے وہ دکھاؤں گا، تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ اچھا، یہاں پہ کافی سارے لوگ سو بھی رہے تھے، اور ان درختوں کے نیچے گھڑے پڑے ہوئے تھے، ان میں پانی تھا پینے والا، اور بڑا مزے کا پانی تھا۔ اور یہ ایک مسجد ہے جی، یہ کافی کھلا گارڈن ہے۔ میں مزے کی بات بتاؤں، جب میرے فادر میری گرینڈ مدر کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے تو کافی لمبا سفر تھا، وہ صبح نماز کے بعد آئے تھے، اور تب ایک ہی سڑک اس طرف آتی ہوتی تھی، اور ایک پرانی بیڈ فوڈ گاڑی تھی جس کا فرنٹ کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اور بڑی پتھریلی سی زمین تھی، لیکن اب تو بڑا خوبصورت روڈ بن گیا ہے اور رونق ہو گئی ہے، تب یہ بہت ویران تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔